مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، ان کے جود و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں۔ بڑی تیزی کے ساتھ جان ایمان کانفرنس میں شریک ہونے والے تمام تر خطبہ شعراء اور اس ادارے کے طلباء دھیرے دھیرے منبر نور کی رحل پر زینت بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں بتا دوں اس وقت منبر نور پر استاد گرامی شاہ قاری نور محمد صاحب اللہ اشرفی اور استاد گرامی استعلامہ شاہ قاری جمیل احمد صاحب اللہ نظامی، استعلامہ قاری ظفیر احمد صاحب اللہ اور دیگر اساتذہ کرام، استاد گرامی استعلامہ شاہ مجدد عصر قاری ذاکر علی قادری صاحب اللہ، پرنسپل مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن، شاہی مسجد بلاچان تنزل رکنگنو، آمد ہو رہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان ایمان کانفرنس، جشن دستار حفظ و قرأت، مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ نعت مصطفیٰ کے لیے عزت مآب جناب غلام محی الدین نورانی صاحب اللہ متعلم مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن کو آواز دوں گا۔ اس سے پہلے میں 4 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ، اور جی لگا کر کہہ دے یا رسول اللہ۔ نت نئے نقش بناتے ہو مٹا دیتے ہو، جانے کس جرم تمنا کی سزا دیتے ہو، کبھی کنکر کو بنا دیتے ہو ہیرے کی کنی، کبھی ہیرو کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہو، خواہش دید جو کر بیٹھے سرے طور کوئی، طور ہی برق تجلی سے جلا دیتے ہو۔ زندگی کتنے ہی مردوں کو عطا کی جس نے، وہ مسیحا بھی صلیبوں پہ سجا دیتے ہو۔ تم جو چاہو تو سر عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آج چونکہ میرے تقریر کا عنوان علم غیب مصطفیٰ ہے، لیکن کچھ سننے یا سنانے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و قریبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، یا رسول اللہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضرات ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یعنی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس کا ترجمہ یہ ہے یا رسول اللہ آپ کے رب نے وہ سب کچھ سکھا دیا جسے آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ لفظ نبی عربی حضور کی صفت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ غیب کی خبر دینے والے اللہ نے رسول اللہ کو قرآن میں اس طرح مخاطب کیا ہے، یا ایھا النبی، یہ نبی گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے، یہ غیب کی خبر دینے والا، یہ مشرق کی خبر دینے والا، یہ عرش کی خبر دینے والا، یہ فرش کی خبر دینے والا، یہ کائنات کی خبر
دینے والا، یہ جنت کی خبر دینے والا، یہ جہنم کی خبر دینے والا، تو معلوم ہوا کہ حضور کو نبی نہ مانا جائے، اگر مانا جائے تو غیب کی خبر دینے والا بھی مانا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کو دیکھا تو کیا لکھتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیغا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیغا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا۔ نعرے رسالت، جان ایمان کانفرنس، جشن دستار بندی، مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور آگے فرماتے ہیں شرع عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، شرع عرش پر ہے تیری قبر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ محترم حضرات، میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث پیش کروں، لیکن کچھ سننے سے پہلے آئیے ایک مرتبہ خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے باز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و قریبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ اس طرح گویا ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام و اخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل وعال الجنت منازلہم وعال النار منازلہم حفظہ ذالک من حفظہ ونسی ونسی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روز ہمارے درمیان قیام فرمایا، پھر آپ نے اپنی تقریر شروع فرمائی اور ابتدائی اپنی نشر کی خبر دی، اتنے میں جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ جس نے اس خبر کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اس حدیث پاک میں صاف صاف ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں دو ہی قسم کے واقعات بیان کیے۔ پہلا واقعہ دنیا کی پیدائش کی انتہا کس طرح ہوگی، دوسرا واقعہ دنیا کی پیدائش کی ابتدا کس طرح ہوگی۔ اللہ اللہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک ذرہ ذرہ کی خبر دے دی ہے، یہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب بھی عطا فرمایا ہے، خزانے علم بھی دیا ہے، اختیار کل بھی بنایا ہے، اسی لیے کائنات کا ذرہ ذرہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ آئیے اطاعت کی بات آ گئی، میں آپ کو ایک حدیث اور سناتا چلوں۔ ایک مشرکین مکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو آپ چاند کو دو ٹکڑوں میں کر دیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو کیا مجھ پر ایمان لے آئے گا؟ تو کہا ہاں، اگر آپ چاند کو دو ٹکڑوں میں کر دیں تو آپ کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ چاند کی 14ویں تاریخ بھی تھی، چاند اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑوں میں ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرقتین فرقتن فوق الجبل فرقتن دون فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑا ہو گیا، چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کی دوسری جانب تھا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب لوگ گواہ ہو جاؤ، اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب میں اپنی تقریر کو اس دعا سے ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں جینے مرنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔